درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام بلغوا عنی ولو آیہ۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ پیارے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا ایک کو ختم کرتے ہیں، صرف آواز بڑھاتے ہیں۔ حضرات، آج کی یہ تقریب ختم بخاری شریف کے حوالے سے ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ بھی تشریف لائے، یہ علماء کرام بھی آئے کہ جہاں آج ہمارے درس کی تکمیل ہوگی، وہیں تکمیل درس بخاری کے وقت جو دعائیں ہوتی ہیں خدائے پاک وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبے، آپ کی نیت اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہاں آ کر یہ منظر دیکھ کر کہ ختم بخاری شریف میں جذبوں کا ایسا اہتمام ہوتا ہے، دل کو بڑی تسکین ملی۔ یہ جان کر تو اور بھی مسرت ہوئی کہ اپنے قیام سے اب تک دارالعلوم فیض اکبری نے کچھ سالوں کے بعد سے تقریباً ہر سال ختم بخاری کا اہتمام کیا۔ یعنی دارالعلوم فیض اکبری نے ہر سال قوم کو نائبان رسول عطا کیا۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گجرات جہاں بڑی تجارتوں کی منڈی ہے، وہیں علم کی بھی ایک بڑی منڈی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ حاضرین ادب کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں اور حضور صاحب سجادہ کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ دارالعلوم فیض اکبری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ دارالعلوم فیض اکبری کا یہ مسلسل علمی فیضان اس بات کی بھی علامت ہے کہ وہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ بزرگوں کا فیضان جاری و ساری رہتا ہے، دارالعلوم فیض اکبری کی یہ ختم بخاری کی تسلسل کے ساتھ تقریب بتا رہی ہے کہ وہ مفروضہ نہیں ہے، واقعہ ہے۔ فیض جاری رہتا ہے تو الحمدللہ علمی فیضان جاری ہے، اور انشاءاللہ الرحمن علمی فیضان جاری رہے گا۔ ابھی اسی دارالعلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا شعیب صاحب قبلہ دامت ظلہ نے بخاری شریف اور صاحب بخاری کے حوالے سے بڑی قیمتی باتیں آپ تک پہنچا دیں۔ میرے پاس یوں بھی آدھے گھنٹے کا وقت ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو بھی مطالعہ ہے اس مطالعے کا اتنے مجموعہ چند جملوں میں آپ تک پہنچا دوں۔ بڑی قیمتی باتیں آپ نے سماعت فرما لی، انہی کی باتوں سے چند باتیں اخذ کر کے ایک نتیجہ آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت الباری پیدا ہوئے تو 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر بینائی بھی آپ کی جاتی رہی، ماں کی دعا سے بینائی آ بھی گئی،
تقریباً 10 سال کی عمر میں آپ نے سفر شروع کیا، اور محض 6 سال کا یہ جو عرصہ ہے اسی میں آپ نے علم حدیث میں وہ ملکہ حاصل کر لیا کہ آپ کے ہم عصر علماء ہی نہیں، آپ کے اساتذہ بھی آپ پر فخر کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ کہ یتیمی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور عمر کا کوئی بڑا فیکٹر نہیں ہے۔ اگر جذبہ آدمی کا صادق ہو اور نیت اگر آدمی کی مستحسن ہو، حوصلہ اگر آدمی کا بلند ہو، تو آدمی کم مدت میں بھی بڑے سے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے حرم شریف میں بیٹھ کر کے، جبکہ 10 سال میں آپ نے باضابطہ تعلیم ہی شروع کی ہے، 16 سال کی عمر میں آپ حرم شریف میں بیٹھ کر کے قضا کے حوالے سے کتاب لکھ رہے ہیں، اور پھر تقریباً 6 لاکھ حدیثیں بھی آپ نے جمع فرما لی۔ یہ جو 6 لاکھ احادیث ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے متن یاد کیا ہے، بلکہ محدثین جنہوں نے بخاری شریف کا درس دیا ہے آپ کو، اور جنہوں نے اس موضوع پہ کام کیا ہے، ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری نے محض متن نہیں بلکہ اسناد کے ساتھ 8 لاکھ احادیث یاد کی تھی۔ یہ ان کا قابل فخر، قابل رشک ایسا حافظہ تھا کہ ان کے حافظے کے مقابلے میں وہ لوگ جو لکھ کر کے لاتے تھے، ان کا لکھنا بھی ماند پڑ جاتا تھا ان کے ضابطے، ان کے حافظے کی توانائی کے آگے۔ یہ ان کا عالم تھا۔ دوسری بات، یتیم تو ہو گئے تھے، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر یتیم غریب بھی ہو۔ یتیم ہونا اور بات ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر مسئلہ شرعیہ بیان کیا جائے کہ پوتا دادے کے مال سے محروم ہو جاتا ہے اگر درمیان کی کڑی ٹوٹ جائے، یعنی اگر دادا کے رہتے ہوئے باپ کا انتقال ہو جائے تو پوتا دادا کے مال سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر کان کھڑا ہوتا ہے کہ یتیم تھا، اس یتیمی کے باوجود پوتا دادا کے مال سے محروم ہو گیا، یعنی پہلا تصور یہ جمتا ہے ہمارا کہ پوتا ہے، یتیم ہو گیا ہے تو وہ غریب بھی ہوگا، مفلوک الحال بھی ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ویسے یہ جو مسئلہ ہے کہ پوتا دادا کے مال سے محروم ہو جاتا ہے، یہ عقل بھی کہتی ہے 15 صورتیں ایسی ہیں جہاں پوتا دادا کے، یہ 14 صورتیں ایسی ہیں جہاں پوتا دادا کے مال سے پاتا ہے، ایک صورت میں اگر نہیں پاتا ہے تو ایک صورت کو لے کر کے اسلامی شریعت پہ ہنگامہ کھڑا کرنا، 14 صورتوں میں مال ملتا ہے پوتے کو دادا کے مال عیس سے، تو اس پر واہوائی نہیں کرنا، یہ تعصب ہے۔ ویسے اس موضوع پہ ایک کتاب ہم نے شائع کر دی ہے مفتی مطیع الرحمان صاحب کی، پوتے کی وراثت، اس سے بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یتیمی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ باپ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اتنا مال چھوڑا کہ امام بخاری مالدار بھی تھے، مگر جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اس مالداری کے باوجود، یتیمی کے باوجود سفر علم ترک نہیں کیا۔ اب مالداری کے باوجود آپ نے علم کا حصول ترک نہیں کیا کہ ہم تو مالدار ہو گئے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے بہت سارا مال کافی ہے، کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ نے تجارت کی، مال بھی آپ کے پاس آیا، مگر کمال یہ ہے کہ مال ہونے کے باوجود آپ نے 40 سال تک صرف سوکھی روٹی کھائی۔ مالدار ہونا تعیش کی زندگی گزارنے کا لازمہ نہیں ہے۔ مالدار ایسا بھی ہوتا ہے، امام بخاری ویسے ہی ہے کہ آپ نے 40 سال تک صرف سوکھی روٹی کھائی ہے۔ طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، اس نے نس پکڑتے ہی پہچان لیا کہ ان کی آنت سوکھ گئی ہے، سوکھی روٹی کھاتے ہیں کیا؟ بولے جی۔ تو بہت کہنے پہ آپ نے صرف انگور کے شیرے سے یا کھجور سے آپ نے روٹی ملا کر کے کھائی، مگر اندازہ لگائیے کہ 40 سال تک سوکھی روٹی کھانے والا بندہ 1000 یا حضرت کے قول کے مطابق 1800 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، وہ سب ان کے شہر میں نہیں تھے۔ یعنی سوکھی روٹی کھانے والا بھی اپنے اندر اتنی توانائی رکھ سکتا ہے، بلکہ رکھنے والے نے رکھا ہے کہ وہ علم کے لیے سفر کر سکتا ہے، سفر کیا۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی میں آپ قلت مال کو، اچھی غذا نہیں ہے، سوکھی روٹی ہے، اس کو کبھی بھی آپ
اپنے سفر کے حوصلے کی شکنی کا ذریعہ مت بنائیں. سوکھی روٹی بھی بڑا کمال کرتی ہے جذبہ اگر صادق ہو. اور امام بخاری نے، یہ تو چند ان کے احوال ہوئے، باقی باتیں آپ نے سماعت فرما لی ہیں. امام بخاری نے جو 8 لاکھ حدیثیں یاد کی تھیں، اس سے آپ نے 7,254 احادیث کو بخاری شریف میں جمع کیا. جمع کیسے کیا آپ وہ بھی دیکھیے. امام بخاری کو یاد 8 لاکھ حدیث ہے، یہاں صرف 7,254 ہیں، مقررات کو حذف کریں تو صرف 4,000 ہیں. تو جو لوگ، بلکہ ہمارے جماعتی حریف ہر مسئلے میں بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں ہے کہ نہیں، ان کی عقل پر یہ پردہ پڑ گیا ہے. یا ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر بخاری قابل قبول ہے تو کیا صاحب بخاری قابل قبول نہیں ہے؟ اگر بخاری کی احادیث ہمارے لیے حجت ہیں تو جو امام بخاری 8 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، انہوں نے ان احادیث کو اگر کہیں لکھا ہے تو وہ ان کی کتاب کیوں قابل استناد نہیں ہے؟ اگر مصنف وہی ہیں، جمع حدیث کرنے والا اگر محدث وہی ہے، تو ایک کتاب کو قبول کرنا اور ایک کو قبول نہیں کرنا یہ دانائی نہیں بلکہ بددیانتی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں بھلے کہ ان کی اتنی کتابیں تو ہیں، مگر اتنی کتابوں میں جو شہرت، مقبولیت امام بخاری کی بخاری شریف کو ہے وہ ان کی اور کسی کتاب کو نہیں ہے. تو یہیں پہ میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہوں گا کہ بات دراصل یہ ہے، امام بخاری کی تمام احادیث ان کی جمع کردہ ہیں، سند کے ساتھ جمع کردہ ہیں، صحیح احادیث ہیں، مگر جس اہتمام سے آپ نے بخاری شریف کو مدون کیا ہے وہ اہتمام کسی اور کتاب میں نہیں ہے. یعنی حدیث پاک کو بخاری شریف میں لکھنے سے پہلے وہ استخارہ کر لینا، استخارہ میں دل جم جائے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ لینا، نماز پڑھنے کے بعد تب بخاری شریف میں وہ حدیث پاک لکھنا، یہ اہتمام کسی اور کتاب میں نہیں ہے. یہ جو اہتمام ہے صحت کے ساتھ، یہ جو اہتمام ہے، یہی اہتمام انہیں اور کتابوں کے مقابلے میں بخاری شریف کے حوالے سے انہیں ممتاز کرتا ہے. مطلب یہ کہ اگر واقعی کسی کام میں اہتمام کیا جائے، اسے باضابطہ کیا جائے، ذوق سے، شوق سے، اہتمام سے، ادب سے، ان تمام راہوں سے ہٹ کر کے کوئی خاص راستہ اپنا کر کے اگر کیا جائے تو پھر وہ کام یقیناً محترم بالشان بھی ہوتا ہے، تاریخی بھی ہوتا ہے، اور اسی کام کو دنیا یاد بھی رکھتی ہے. اب ایک دوسری بات اور دیکھ لیں. امام بخاری نے بئی قدر و شان و عظمت کہ ان کے تلامذہ نے فخر کیا، ہم اثروں نے فخر کیا، ان کے اساتذہ نے فخر کیا، مگر مظلوم بھی وہ بہت رہے. یہ آپ حضرات کے لیے ہے کہ آج تکمیل درس حدیث کے بعد رات میں آپ کی دستار بندی ہوگی، کام کرنے کے لیے آپ فیلڈ میں جائیں گے، دین کی تبلیغ کے لیے ہو، اصلاح معاشرہ کے لیے ہو، اصلاح فکر و اعتقاد کے لیے ہو، آپ جائیں گے تو قدم قدم پہ آپ کو رکھنے پڑیں گے، رکاوٹیں ملیں گی، مسائل کھڑے ہوں گے. امام بخاری ہیں، آپ ہم اگر ان مسائل سے جوجھتے ہیں تو کیا ہوا؟ امام بخاری جن کو اتنی احادیث یاد تھی، سبوں نے ان پر فخر کیا، مگر وہ نشاپور گئے، مسند حدیث پر بیٹھے، سارے استاذوں کی درسگاہیں خالی ہو گئیں، لوگ ان کے پاس آنے لگے تو ایک مسئلہ چھیڑا گیا قرآن پاک کے حوالے سے، خلق قرآن کا، قرآن مخلوق ہے کہ نہیں ہے، اس کو موضوع بنا کر کے امام بخاری کو اس شہر سے نکلوایا گیا. آپ دیکھیں، آپ جائیں گے تو مسائل کھڑے ہوں گے. امام بخاری کو بھی نشاپور سے اس لیے کہا گیا کہ کوئی ان کی درسگاہ میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں مانتے، ان کو نکالو. وہاں سے وہ نکالے گئے. کہاں آئے؟ بخارا. وہاں آئے تو وہاں کے حاکم نے کہا کہ آپ کو میرے بچے کو پڑھانے کے لیے میرے گھر آنا پڑے گا. علم جھکتا نہیں ہے، علم سرفراز کرتا ہے. علم سرفراز کرتا ہے، اور جو علم سے قریب ہوتا ہے وہ بھی سرفراز ہو جاتا ہے، اور جو علم حاصل کرنے والے کی مدد کرتا ہے عند اللہ وہ بھی سرفراز ہو جاتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں تو وہاں نہیں جاؤں گا، اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجو.
علم بول رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھیج تو دوں گا لیکن سارے بچوں سے الگ میرے بچے کو پڑھانا ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ یہ امتیاز میں نہیں کر سکتا. سارے بچے علم حدیث حاصل کرنے والے ہوں گے, میں انہیں الگ کر دوں اور تمہارے بچے کو الگ کر دوں, یہ نہیں ہوگا. صرف اس بنیاد پر ان کو بخارا سے بھی نکالا گیا. جب وہاں سے نکلے تو آخری شہر نشاپور, وہاں یہ جانے لگے. ابھی قریب ہی ہیں کہ وہاں سے ایک فرستادہ آیا, کہا کہ حضرات اس شہر میں بھی آپ کے ماننے والے اور نہیں ماننے والے دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. کسی کا کہنا ہے کہ آنے دیا جائے اور کسی کا کہنا ہے کہ نہیں آنے دیا جائے. آپ نے دیکھا کہ اگر میرے جانے سے ہنگامہ ہوگا تو یہیں رہ جائیں. آپ وہیں رہ گئے اور جو نام لیا ہے آپ نے وہ خرتنگ, آپ نے وہی قیام کیا اور پھر وہیں آپ کا وصال بھی ہو گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا علم کا پہاڑ, مگر ان کے ساتھ بھی ان کے ہم اثروں نے ایسا برتاؤ کیا. اور یہ صرف ایک نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اور بھی افراد آپ کو ایسے مل جائیں گے. جیسے مثال کے طور پہ میں بہت جلدی اپنی بات ختم کروں. رسم المفتی میں علامہ شامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت حاکم, امام حاکم, اب ان کے نام کا لحاظہ شہید بھی ہو گیا ہے, حضرت حاکم شہید. انہوں نے امام اعظم کے شاگرد امام محمد کی جو 6 کتابیں ہیں جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے, اس کتاب کی انہوں نے وہ تلخیص کی, اور کتاب الکافی میں آپ نے امام محمد کی ساری کتابوں کو جمع کر دیا. یہ ایسا کارنامہ تھا کہ علامہ شامی نے لکھا ہے اس عہد کے علماء کی باتیں نقل کرتے ہوئے کہ یہ جزیہ نقل کیا گیا, لا یعتمد الا علیہ, اعتماد نہیں ہوگا مگر اسی پر, کتاب الکافی پر. اتنا بڑا کارنامہ, مگر آپ کو حیرت ہوگی ان کے بارے میں بھی لکھا ہے انہو قتل ساجدن, حضرت امام حاکم شہید کو بھی سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا. ان کی کتاب جو کتاب الکافی ہے, پھر ان کی کتاب کو علامہ سرخسی نے اس کی شرح لکھی مبسوط کے نام سے, اور کہاں لکھی, ان کو بھی اوس جند میں قید کیا گیا, کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. خشک کنواں تھا, سوکھا کنواں, وہاں ڈالا گیا. تو اگر علم ٹھاٹھے مار رہا ہو تو قبر میں لے جانے کے بجائے استاد یہ چاہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے میں اسے اگلے تک منتقل کر دوں. اور اگر پانے والا بھی ویسا ہو تو پھر وہ استاد کا دامن نہیں چھوڑتا ہے. ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا, تلامذہ کھڑے ہو گئے کنویں کے منڈیر پہ. حضرت علامہ سرخسی کنویں کے اندر سے ہی کتاب لکھواتے رہے, ان کے تلامذہ کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہو کے کتاب لکھتے رہے. 1 جلد لکھی, 2 جلد لکھی, 10 لکھی, 15 جلدیں آپ نے اسی قید خانے سے لکھوا دی. تو 15 جلدیں لکھوانے والا بھی مظلوم ہوا ہے, حاکم وقت کے ظلم کا شکار ہوا ہے. امام بخاری بھی بآشان تمکنت اس وقت کے حاکم کے ظلم کے شکار ہوئے. تو اگر امام بخاری کو پڑھ رہے ہیں تو امام بخاری کے کردار کی اس روشنی کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ جب ہم میدان کارزار میں کام کرنے کے لیے جائیں گے تو اس طرح کے سانحات ہمارا بھی استقبال کریں گے, مگر ہمیں حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ مندی کے ساتھ آگے بڑھنا. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اب آتے ہیں آپ کی اس بخاری شریف کی آخری حدیث کی طرف. حدیث مبارکہ آپ نے بار بار سنی, ختم قرآن کا اہتمام بھی بار بار ہوا, سب آپ کے ذہنوں میں ہے, مگر چونکہ یہ ایک پاکیزہ بزرگوں کی روایت ہے, رسم نہیں کہیں گے کہ رسم تو کچھ بھی ہو سکتا, یہ پاکیزہ روایت ہے, اور یہ پاکیزہ روایت بھی قبول دعا کے لیے سند ہے. اس لیے آئیے ہمارا پہلے متن حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں سند کے ساتھ, اور پھر چند جملے اس حوالے سے بھی حاضر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اور یہ امام بخاری کا قول ہے, وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم وَقَوْلَهُمْ یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ
ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ. حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا، مگر باب باندھا باب الوحی. پھر وحی سے متعلق کوئی حدیث لانے سے پہلے آپ حدیث لائے نیت کی. مقصد کیا تھا کہ اصل تو کتاب الایمان ہے، مگر ایمان لانا فرض ہوا وحی کے بعد، تو باب پہلے وحی کی باندھی. مگر وحی پر عمل کرنا جب ہی قابل قبول ہوگا جب نیت صالح ہوگی. اگر نیت صالح نہیں ہوگی تو پھر عالم بننا بھی بیکار، نماز پڑھنا بھی بیکار. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل اور نظر کا مسلمان ہونا تب ہوگا جب آدمی اخلاص سے نیت سے کلمہ پڑھے. تو امام بخاری نے کتاب الایمان کا باب باندھا باب الوحی، اور حدیث پاک پہلے لائی نیت تاکہ پڑھنے سے پہلے نیت صالح کر لے. آخری باب باندھا آپ نے وزن اعمال کا. کیوں؟ اس لیے کہ جب صحیح نیت کے ساتھ آپ اگر اعمال کریں گے، صحیح نیت کے ساتھ عمل کریں گے تو پھر وہی عمل قابل قبول ہوگا. تو باب باندھا آپ نے وزن اعمال کا، اور باب میں جو حدیث پاک لائے وہ لائے جو جزائے عمل ہے، جزائے عمل والی حدیث پاک لائے. مگر امام بخاری نے یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، بلکہ رہا ہوگا، حضرت مولانا شعیب اور ابھی جو شیخ الحدیث ہیں ان جیسے قابل استاد سے درس بخاری لینے والے پر یقیناً یہ روشن ہوگا کہ امام بخاری نے پہلے ابواب بندی کر لی ہے. یعنی بخاری شریف میں پہلے آپ نے باب قائم کر لیا ہے، اس کے بعد تب احادیث لائی. پہلے باب قائم کیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہیں کہیں جو پڑھا ہے آپ نے کہ باب ہے مگر کوئی حدیث نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے باب تو پہلے باندھا ہے، لیکن جب وہاں پہنچے ہیں تو کوئی حدیث پاک نہیں ملی ہے اس وقت، تو انہوں نے اسے چھوڑا ہے کہ بعد میں رکھ دیں گے. لیکن حدیث پاک اس وقت نہیں ملی تو وہ باب ویسے ہی رہ گیا، مگر کتاب میں بھی وہ ویسے ہی ہے. اور یہ بھی ان کا معمول ہے کہ وہ کبھی باب باندھنے کے بعد تعلیقاً کبھی کوئی آیت کریمہ لاتے ہیں اور کبھی کوئی حدیث پاک کا ٹکڑا لاتے ہیں یا مکمل حدیث پاک لاتے ہیں. تو انہوں نے باب باندھا اور باب کو آیت کریمہ سے مزین کیا. آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا میزان قائم کریں گے. انصاف کا میزان عدل ہم قائم کریں گے. اگر آپ کتاب اہل سنت کے یہاں پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں اور وہی آپ پڑھائیں گے بھی الحمدللہ، تو پھر سنی صحیح العقیدہ استاذ آپ کو یہ بتائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. پھر اسے میزان عدل قائم کرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت نہیں. وہ تو جان رہا ہے کہ کون سا بندہ کیسے اعمال لے کر کے آیا ہے اور ایمان لے کر کے آیا بھی ہے یا نہیں آیا. تو ایک سنی صحیح العقیدہ ایک جواب یہ دے گا الحمدللہ بڑے شان کے ساتھ، اور حضرت حسن بریلوی کا وہ شعر پڑھے گا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اس لیے سب کچھ ہے کہ شان محبوبی کیا ہے وہ دکھا دیا جائے. آلات نے بھی وہ شعر کہا کہ نظم گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں
نظم میں حالت نظم، گور میں، قبر میں، میزاں پہ، میزان عمل پہ، کہیں بھی نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا۔ یہ دامان معلّہ نہ چھٹے کا مطلب بس محبت قائم رہے، ان پر ایمان رہے، ان پر اگر آپ ایمان لے کر کے جا رہے ہیں تو پھر للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ جو میزان عدل ہے، ایک سوال اور بھی ہوگا کہ میزان عدل قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب دیا ہے شارحین نے اور محدثین نے کہ یہ صرف بندے کے اطمینان کے لیے، بندے کے اطمینان کے لیے ہے، ورنہ سب کچھ تو وہاں روشن ہے۔ آیت کریمہ میں میزان موازین کا لفظ آیا ہے، جمع لائے ہیں۔ جمع لانے کی جو تشریحات کی ہیں مفسرین نے وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک تو یہ موازین جمع لائے ہیں، میزان کی جمع ہے، جمع لائے ہیں اس لیے کہ یہ عظمت شان کے لیے ہے۔ ایک یا تو اعمال کی کئی نوعیتیں ہیں، الگ الگ اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، اور سب کے لیے الگ الگ میزان ہوگا اس لیے موازین لائے۔ یا پھر یہ کہ لکل شخص میزان، ہر آدمی کے لیے الگ الگ میزان، تو جتنے آدمی ہوں گے اتنا میزان، اس لیے موازین لائے۔ 3 صورتیں بیان کی۔ یہ جو قسط ہے، اس قسط کی امام بخاری نے پوری توضیح کر دی ہے۔ قسط مصدر ہے، انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر یہ ثلاثی مجرد سے آپ لیں، ثلاثی مجرد سے، تو یہ قسط ہے اور اس کا فاعل قاسط ہوگا، تو پھر یہ ظلم جبر کے معنی میں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اسی ثلاثی مجرد والے قاف سین تا کو لے جائیں گے باب افعال میں، تو وہاں سلب ماخذ ہو کر کے اب یہ انصاف اور عدل کے معنی میں ہو جائے گا۔ ہے چیز وہی، یہ عربی گرامر کی خصوصیت ہے، یہ عربی زبان کی وسعت ہے، اور جتنی وسعت عربی زبان میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ اگر اس وسعت کا مطالعہ کرنا ہو تو علامہ سید سلیمان اشرف بہاری علیہ الرحمہ کی کتاب المبین کا مطالعہ کریں، حقیقت روشن ہو جائے گی کہ جتنی یہ زبان مالدار ہے اتنی کوئی زبان نہیں۔ یعنی اگر فے عین لام ہے ثلاثی مجرد میں تو فے عین لام ہے، لیکن اگر آپ لے جائیں اسے ثلاثی مزید میں تو پھر 2 قسمیں ہو جائیں گی۔ کون کون ہو جائیں گے؟ الف کے ساتھ اور بغیر الف کے، نہیں، باب وہ جو 5 ہیں، باب تفیل ہے، تفول ہے، تفاول ہے، مفاعلت ہے، یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ ہے فے عین لام ہی، لیکن اگر آپ باب بدلتے جائیں گے اس کا معنی بدلتا جائے گا، باب بدلتے جائیں گے معنی بدلتا جائے گا، حالانکہ مادہ وہی ہے فے عین لام، لیکن باب بدلا معنی بدلا۔ صرف باب کے بدلنے سے معنی بدل جائے، یہ وسعت صرف عربی زبان میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ یہی دیکھیں آپ کہ اگر وہ قسط ثلاثی مجرد سے ہے تو ظلم کے معنی میں، اور باب افعال میں آپ لے گئے ہیں جس کی الف قطعی ہے تو پھر وہاں وہ انصاف کے معنی میں ہو گیا۔ اور امام بخاری نے یہ جو القسط کا معنی کیا ہے، کیا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اقوال بھی تولے جائیں گے اور بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ یہ معتزلہ کا رد بھی ہے اور القسط کی تشریح بھی ہے، ترجمۃ الباب کے طور پہ اس کی تشریح بھی ہے۔ کیسے؟ تو جب یہ عدل ہے تو پھر عدل کا مطلب ہوا کہ بندے نے کیا کیا ہے وہ تولا جائے، بندے نے کیا کیا ہے وہ تولا جائے، اور بندہ کرتا 2 طرح سے ہے، اعمال 2 طرح سے ہوں گے، یا تو زبان سے ہوں گے یا دیگر اعضاء سے ہوں گے۔ تو اعمال کا تعلق تو اعضاء سے ہے، خارجی اعضاء سے، اور قول کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ تو کچھ کہہ کر کے ہو، جیسے فقرؤ ما تیسر من القرآن، اگر اس پر عمل کریں گے تو صرف زبان سے، اور اگر اعمال کی بات ہو تو ورکعوا مع الراکعین، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو پھر اعضاء سے کریں گے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاتھ باندھ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ 2 طرح سے ہوئے، ایک تو قول کے ذریعے، ایک اعمال کے ذریعے۔ امام بخاری نے قسط کی تصریح دونوں طرح کر دی کہ وہ قولی عمل ہو یا اعضائے جوارح کا عمل ہو، دونوں طرح کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہاں
معتزلہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی تولنے کی چیز نہیں، جسم تو ہے نہیں، اسے تولا کیسے جائے گا؟ تو جو معتزلی ہوگا وہ ایسا ہی عقیدہ رکھے گا. لیکن اگر کوئی واقعی حسن ایمان والا ہوگا، حسن عقیدے والا ہوگا، اس کا جواب پہلا یہ ہوگا کہ دنیا کے ترازو پر آخرت کے ترازو کا موازنہ کیوں کرتے ہو؟ یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے. اور پھر یہ کہ یہ آیت کریمہ نازل کر رہا ہے، جو یہ فرما رہا ہے کہ ہم بندوں کے اعمال تولیں گے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے تول دے. وہ چاہے تو جیسا ہے ویسے ہی تول دے، وہ اگر چاہے تو بندوں کے اعمال کو جسم دے دے، اب اس کے ذریعے سے تولے. ویسے ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک غالباً حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے حوالے سے ہے، غالباً اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحائف تولے جائیں گے. ایک بندہ ہوگا جس کو 99 دفتر دیے جائیں گے، ایک پلڑے پہ رکھا ہوگا، دفتر دیا جائے گا. گویا کہ صحائف تولے جائیں گے. اور جب صحائف تولے جائیں گے تو بندے نے اگر کوئی بات کی ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، کوئی عمل کیا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. جو کچھ بندے نے کیا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، جس پر لکھا جا رہا ہے اسی کو تول دیا جائے گا. اور یہ حدیث پاک سے ثابت بھی ہے کہ ایک بندہ، یہاں بھی اگر آپ حدیث پاک پڑھیں گے ترمذی شریف میں تو کوئی سنی سے عقیدہ ہوگا تو وہ بتائے گا کہ دیکھو میرے نبی ایسے صاحب اختیار ہیں اور ان کی بصیرت کا یہ عالم ہے، ان کی علم کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ جو میدان محشر میں کل ہوگا میرے نبی نے آج بتا دیا، جو ہوگا کل مگر بتا دیا ہے آج. تو ایک بندے کے 99 دفتر ہوں گے گناہ کے، وہ ایک پلڑے پہ ہوگا. ویسے میزان کے بارے میں یہ بات رہ گئی آپ کے ذہن میں رہے کہ میزان جو نیکیوں کا پلہ ہوگا وہ عرش کے دائیں جانب ہوگا، برائیوں کا پلہ بائیں جانب ہوگا. ایک پلہ اس کا اتنا وسیع ہوگا کہ 7 زمینوں آسمان اگر ایک پلڑے پہ رکھ دیے جائیں پھر بھی وہ پلہ بھرے گا نہیں، خالی رہے گا. ایسا میزان ہے. کس نے قائم کیا؟ خدا پاک. جب اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے تو وہ جس چیز کو جیسے چاہے پیدا کرنا چاہے وہ قادر مطلق ہے، ویسے پیدا کر دے. تو اس میں یہ ہے کہ 99 دفتر دیے گئے ایک پلڑے پہ. پوچھا جائے گا کہ بندے تو اس سے انکار کرتا ہے تو نہیں مولا، کوئی عذر ہے تو نہیں مولا. اب خدا پاک اسے ایک ٹکڑا دے گا، اسے دوسرے پلڑے پہ رکھ دے. مولا 99 دفتر کے مقابلے میں اس ایک ٹکڑے کی کیا حقیقت؟ بولے پہلے رکھ. بندہ رکھے گا تو یہ پلڑا اب غالب آ جائے گا. 99 دفتر کے مقابلے میں ایک ٹکڑا غالب آ جائے گا. وہ بندہ پوچھے گا مولا یہ کیا تھا؟ تو فرمائے گا کہ تیرا کلمہ شہادت، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک کلمہ ایک طرف ہے. اگر پروردگار عالم فضل کرنا چاہے تو 99 دفتر ایک طرف اور ایک کلمہ ایک طرف. ایک بات اور ذہن میں رہے کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، مگر واقعہ یہ ہے کہ سارے بندے کے اعمال تولے نہیں جائیں گے. ہم نے تو پڑھا ہے حدیث پاک میں کچھ بندے وہ بھی ہوں گے، وہ جو حدیث پاک میں 70,000 کے بارے میں ہے، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں جائیں گے. تو پھر یہ جو مطلق بیان کیا ہے کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے تو کہتے ہیں کہ یہ خصہ منہ البعض ہے، سب کے اعمال تولے نہیں جائیں گے. 3 طرح کے بندے ہوں گے. ایک وہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ایک وہ جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے. خدا پاک فرماتا ہے نا وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ہم ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کریں گے، یہ ایسے ہوں گے کہ جہنم میں سیدھے جائیں. اب بچ گئے وہ تیسرے، وہ ایسے ہوں گے کہ جن کا اعمال تولا جائے گا. مگر جن کا اعمال اب تولا جائے گا تو سرکار نے یہ فرما دیا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو وہاں اگر تلاش کرنا چاہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیں تو کہاں حاضر ہوں گے؟ تو فرمایا کہ کبھی پلسرات پہ جانا، کبھی میزان پہ جانا. تو وہ اس میں لفظ میزان بھی آیا ہے، یعنی اگر ہم جیسے گنہگار بندے 70,000 میں شامل نہ بھی ہوئے تو اگر اعمال نامہ تولا ہی جائے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ ہم اپنے
بندوں کے، اپنے امتی کے، اپنے غلاموں کے اعمال کے تولے جانے کے وقت وہاں حاضر ہوں گے. جس کا پلہ ہلکا ہوگا اسے بھاری کر دیں گے. نہیں، پلہ ہلکا صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا. دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. پلہ ہلکا صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا. آ جائیں، وقت بہت کم ہے. تو یہ ہو گیا کہ اعمال نامہ سب کے تولے نہیں جائیں گے. اب پھر یہ بھی ہے کہ یہ اعمال جمع کیوں لائے، قول واحد کیوں لائے. تو آپ سماعت فرما لیجیے گا حضرت سے. ہم آگے بڑھتے ہیں. امام بخاری نے فرمایا کہ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ قسطاس العدل، عدل کے معنی میں ہے بالرومیہ، رومی زبان میں جانے کے بعد بھی جو قسط ہے یہ عدل کے معنی ہی میں رہا. زبان تب تک زندہ رہتی ہے اگر لین دین کا سلسلہ قائم رہے. نہیں، کچھ زبان ہم دوسرے زبان کی اپنے میں لے لیں، کچھ ہماری زبان کسی کہیں اور چلی جائے، یہ جو عمل رہتا ہے اس سے زبان زندہ رہتی ہے. اور اردو زبان کا عالم تو یہ ہے کہ اس نے فارسی کو بھی لیا ہے، عربی کو بھی لیا ہے، بلکہ غالب حصہ تو یہی ہے. اور اس نے جس زبان کو چاہیں ایک جملہ آپ بولیں، ایک جملے میں آپ چاہیں کہ میں اس میں گجراتی بھی لے آؤں، انگریزی بھی لے آؤں، فارسی بھی لے آؤں، عربی بھی لے آؤں، تو آپ ایک جملے میں ہر زبان کے لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اردو کی اردو ہی رہے گی. یہ اردو زبان کہ بالکل ایک دم شرح صدر کا عالم ہے کہ میں نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے، جو زبان چاہے میرے یہاں آ جائے، ہم اسے قبول کر لیں گے. رومیوں نے عربی زبان کو لیا ہے، مگر کمال یہ ہے یہ لفظ قسطاس کہ اسے کسی زبان میں لے جاؤ، وہ جو اس کا اپنا معنی عدل کا ہے وہ اس کو سلامت رکھتا ہے کہ زبان کوئی کسی بھی زبان کا معاملہ ہو، میں اپنا معنی نہیں چھوڑوں گا. تو آیت کریمہ میں جو قسط ہے وہ عدل کے معنی میں. وَيُقَال کہا گیا ہے، یعنی امام بخاری نے جو قال کہہ کے کہا ہے، گویا کہ یہ پہلو جو ہے ان کا وہ غیر مرجع ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو قال کہہ کے کہا ہے وہ راجح ہے. یہ قال سے جو بات آپ نے کی ہے وہ غیر مرجع ہے. کیا فرمایا ہے؟ مگر بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ القسط مصدر المقسط ہے نا. تو بابا فعال میں لے گئے عدل کے معنی میں، وہ العادل، اور وہ انصاف کرنے والا. وہ اما القاسط سواسی مجرد سے تفاول الجائر، اور وہ ظلم کے معنی میں ہو گیا. اب حدیث پاک سماعت کریں. حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ. ذہن میں رہے جو لوگ خاص طور سے یہ وہابی اہل حدیث امام اعظم کو علم حدیث کے حوالے سے معاذ اللہ کمتر دکھاتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ امام بخاری نے امام اعظم کے شاگردوں سے بھی روایت لی ہے. امام اعظم کے شاگردوں سے بھی روایت لی ہے، اور صرف شاگرد نہیں بلکہ ان کے قابل قدر ممتاز شاگرد حضرت امام ابو یوسف کے شاگرد سے بھی روایت لی ہے، اور حضرت امام محمد ان کے تلامذہ سے بھی امام بخاری نے روایت لی ہے. تو اب ان کا انداز دیکھیں کہ امام بخاری کو حدیث پاک جہاں سے ملی ہے انہوں نے لے لیا ہے، مگر اپنی شرط کے ساتھ لیا ہے. وہ جو عدل ہے، ضبط ہے، پابند شرع ہے، حافظہ اس کا مضبوط ہونا ہے، اور آپ کے لفظ میں متقی و پرہیزگار ہونا ہے، یہ ساری شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے امام اعظم کے شاگرد بلکہ شاگرد کے شاگرد سے بھی آپ نے روایت لی ہے. اس کا مطلب یہ کہ امام اعظم کے شاگردوں سے روایت لینا ثابت کرتا ہے کہ جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاذ کا عالم کیا ہوگا. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے امام بخاری پیدا ہوئے سن 194 میں، یعنی سرکار نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعی کا زمانہ. تو تابعی کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، صرف 6 سال باقی ہے. اس میں آپ پیدا ہوئے، مگر جب یہ زمانہ ختم ہو گیا اس میں آپ نے کتاب لکھی. مگر امام اعظم نے ایک شاعر نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اگر واقعی کسی نے مدون کیا ہے علم شریعت کو تو وہ امام اعظم ہے. یعنی علم حدیث کو اگر کسی نے واقعی سب سے پہلے مدون کیا ہے تو امام اعظم ہے. یعنی پہلے محدث جنہوں نے کتاب واقعی مدون کیا ہے تو امام اعظم ہے. تو جنہوں نے سب سے پہلے حدیث پاک کی کتاب کو مدون کیا ان کے بارے میں کہا جائے کہ قصیر الاطلاع فی الحدیث، تو معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، وہ علم حدیث پر گہری نظر رکھتے تھے.
ایک بات اور ذہن میں رہے، بات سے بات نکل رہی ہے مگر ایک بات بھی عرض کر ہی دوں کہ جو محدثین ہیں وہ اطباء ہیں، یہ سیادلہ ہیں، عطار ہیں وہ، اور جو فقہ ہیں وہ اطباء ہیں۔ امام اعظم کے استاد نے کہا اپنے شاگرد سے کہ انتم الاطباء ونحن السیادلہ، ہم تو یعنی عطر بیچنے والے ہیں اور تم طبیب ہو، یعنی ہم حدیثیں جمع کرنے والے ہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ صحت روایت کے ساتھ، اسناد کے ساتھ، اسماء الرجال کی پوری رعایت کے ساتھ ہم متن کو جمع کر دیں، لیکن کس حدیث پاک سے کون سا مسئلہ نکلے گا، اے فقہا کی جماعت، یہ کام آپ کا ہے۔ تو امام اعظم سب سے بڑے واقعی محدث بھی تھے اور سب سے بڑے فقہ کے امام بھی تھے۔ ان کے تلامذہ کا بھی حال یہی تھا کہ وہ اس پائے کے عالم تھے۔ آگے چلیں، وقت بہت ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث پاک مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے مگر آگے چلیں۔ سرکار نے فرمایا، سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات وحی الہی ہے۔ وحی کی دو قسم ہے، وحی مطلوع ہے، وحی غیر مطلوع ہے۔ کمال یہ ہے کہ دونوں نکلے لبہائے مصطفیٰ سے ہی، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کتاب اللہ ہے، اسے ہم نے کتاب اللہ سمجھا، اور جسے سرکار نے فرمایا کہ میری گفتگو ہے تو اسے ہم نے حدیث سمجھا ہے، مگر دونوں کہاں سے نکلے؟ زبان مصطفیٰ سے۔ اس لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ ہم گلشن میں گلاب دیکھنے کے عادی ہیں مگر لبہائے مبارک ایسا گل، اس گل سے ہزاروں گلاب نکلتے ہیں، خواہ وہ وحی الہی کی شکل میں ہو یا وحی مطلوع کی شکل میں ہو یا وحی غیر مطلوع کی شکل میں ہو۔ تو اس زمانے مبارک سے کلمات نکلے، کیا فرمایا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ رحمان اس لیے لائے کہ محل ہی اللہ کی رحمت کا ہے، اس لیے رحمان لائے۔ کلمتان یہ دراصل خبر مقدم ہے، خبر مقدم ہے۔ اس کی پہلی صفت حبیبتان ہے، دوسری صفت خفیفتان ہے، اور تیسری صفت ثقیلتان ہے، اور یہی ثقیلتان یہ باپ سے اس کا تعلق ہے نا، جب وزن کیا جائے گا ثقیل ہوگا، یہی باپ سے اس کا تعلق ہے۔ تو دو کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، جو زبان پہ ادا کرنے میں بہت ہی ہلکے ہیں، آسان ہیں، مگر طول میں بہت بھاری ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر کہہ لیں سبحان اللہ و بحمدہ، سب پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ سبحان اللہ ایک کلمہ ہے، و بحمدہ دوسرا کلمہ ہے۔ یہ بھی کہا کسی نے، سبحان اللہ ایک کلمہ، و بحمدہ یعنی الحمدللہ دوسرا کلمہ ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ چھوٹا کلمہ، اس پر اتنا ثواب، یہ سن کر کے خدا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ العظیم۔ یعنی جو دوسرا کلمہ ہے یہ سبحان اللہ، جو ہم لوگ حیرت، استعجاب اور خوشی کے موقع سے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ وہ ہے، مگر مشہور وہی ہے کہ سبحان اللہ ہے و بحمدہ ایک کلمہ، اور سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ ہے۔ گفتگو اس پہ بھی ہو سکتی ہے مگر آپ کا وقت میں نے بہت لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ پڑھنا قبول فرمائے۔ حدیث پاک کی تکمیل آج آپ نے کی۔ اب جس آداب کا ملحوظ رکھتے ہوئے، جس جذبے سے، جس نیت سے امام بخاری نے اسے جمع کیا ہے، اب اس کو عام کرنا، اس کو پھیلانا اور اس کی خوشبو سے پوری دنیا کو معطر کرنا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے، اس نیت اور اس تکمیل کو قبول فرمائے۔ دعا حضرت مصطفیٰ جان رحمان، لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت،
شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا الہ کار سازا بندہ نوازا خطا بخشا کریمہ دارالعلوم فیض اکبری میں آج ختم بخاری کی تقریب کا انعقاد ہوا مولا اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا عز و جل جن علماء نے اسے پڑھا تکمیل کیا جن علماء نے شرکت کی اور جس عوام کے جن افراد نے بھی اپنی حضوری یہاں دکھائی مولا ان تمام پہ اپنی رحمتیں نازل فرما مولا عز و جل دارالعلوم فیض اکبری کو استحکام عطا فرما ترقی عطا فرما اور عروج کی منزلیں طے فرما مولا عز و جل صاحب سجادہ جن کی سرپرستی میں علم کی اور تعمیرات کی اور علماء کی حفاظ کی کھیپ تیار ہو رہی ہے مولا ان کا سایہ ہم سب پہ ہمیشہ قائم رکھ مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرما ان کے فیضان علمی سے مالا مال فرما ان کے فیض و برکات سے مولا عز و جل پورے ان کے متفصلین کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو مولا وہ عطا فرما جو انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے ربنا 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 ارحم علینا وعلی والدینا وعلی سائر المسلمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام طلبہ